یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ یہاں سے آج فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا گیا ہے یہاں سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو سورہ زمر کے یہ دونوں رکوع پڑھنا چاہیے اگر توحید کے بارے میں سمجھنا ہے، مکمل ایک زندگی گزارنے کا دنیا میں اللہ کی شریعت کے مطابق۔ ان دونوں رکوع میں سارا موضوع سمجھا دیا گیا۔ پورا قرآن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، تو کم از کم یہ دو رکوع یہیں سے، اسی آیت سے، سورہ زمر کی آیت نمبر 62 سے اگر پڑھیں گے اور سمجھ لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی مشرکوں کی صف میں آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ شرک اور اہل شرک سے آپ کو بیزاری ہو جائے گی۔ توحید کا ایک نقطہ ہے اور توحید کی ایک علامت ہے جو خود انسان اپنے آپ میں پرکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ میں مشرک ہوں یا نہیں، میرے اندر شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں یا نہیں، خود جائزہ لے سکتا ہے۔ معلوم ہے کیسے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ آپ کو جب یہ جانچنا ہو کہ آپ کے اندر توحید اور ایمان ہے یا نہیں، تو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے یہ سوال کریں کہ کیا وہ شرک اور اہل شرک سے محبت کرتا ہے؟ شرک اور اہل شرک، ان دونوں سے وہ محبت کرتا ہے تو مان کے چلو کہ وہ شخص شرکیہ ایمان رکھتا ہے، خالص ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ اور آپ اگر اپنے دل سے یہ پوچھیں اور جواب یہ آئے کہ میں شرک سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اہل شرک سے بھی نفرت کرتا ہوں، شرک اور اہل شرک ان دونوں سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں، نہ شرک سے مجھے کوئی لینا دینا، نہ اہل شرک سے مجھے کوئی لینا دینا، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ایمان ہے وہ خالص پیور ہے۔ سونا چاہے 1 کنٹل ہو اور چاہے 1 تولہ ہو، اگر وہ پیور ہے تو اس کی قیمت لگے گی، اور اگر وہ ملاوٹ والا ہے تو وہ 1 کنٹل بھی بیکار ہے اور 1 تولہ بھی بیکار ہے۔ اللہ کے وہاں جس ایمان کی قدر ہے وہ خالص ایمان کی ہے، اور خالص ایمان والے کی علامت، خالص توحید والے کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی شرک اور اہل شرک سے محبت کا اظہار نہیں کرے گا، ہمیشہ اس سے برات اور اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ اور جس دن آپ کے ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ شرک اور اہل شرک سے ہم بیزار ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ مان لیجئے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ایمان ہے وہ خالص ایمان ہے، اور اسی کی قدر ہے اور اسی کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا اس دنیا سے گزرتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ رٹا لگانے سے نہیں، دل میں یہ محسوس ہو کہ ہم شرک اور اہل شرک سے بیزار ہیں، بری ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ جس دن آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے خالص ایمان کا مزہ، حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ اور ان آیات میں یہی چیز بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا، سارے مل کر کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ اکیلا وہ ہے جو ہر شے کو پیدا کرتا ہے۔
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، سب اس کے زیر نگرانی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی کنجیوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ مقالید بولتے ہیں چابی کو۔ لہو مقالید، زمین اور آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کی کنجی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ کسی ایک خزانے کی کنجی کسی پیر بابا کے پاس نہیں ہے جہاں لونڈا مانگنے جاتے ہو، جہاں اپنی مصیبتوں کو دور کرنے جاتے ہو، جہاں تم اپنی نوکریاں حاصل کرنے جاتے ہو، جہاں اپنی پریشانیاں بیان کرنے جاتے ہو، ان تمام خزانوں کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، نہ کسی مندر کے گھنٹے میں ہے اور نہ کسی قبر کی قوالی میں ہے۔ یہ ساری کی ساری ملکیت، ساری کی ساری کنجیاں صرف اللہ کے خزانے میں ہیں۔ مانگنا ہے تو اس مالک سے مانگو جو ان تمام خزانوں کا مالک ہے۔ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو دوسرا پہنچا سکے، اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو دے سکے۔ سارے بابا مل کر بھی آپ کی ایک بال ٹیڑھا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ ٹیڑھا کر سکتا ہے۔ یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی سارے خزانوں کی کنجیاں ان کا مالک صرف اللہ ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو ماننے سے گریز کرتے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارے سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر خاسرون آتا ہے، خاسرین آتا ہے، وہاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت والے نہیں ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ خسارہ وہی اٹھائیں گے جو جہنم میں ہوں گے۔ تیسری آیت جو ہے وہ شرک اور اہل شرک کے درمیان میں ایک حد فاصل، ایک دیوار کھڑی کر دیتی، اور یہ دیوار ہر مومن کے دل میں ہونی ہے۔ جیسے میں نے پہلے شروعات میں کہی تھی، یہ بات، یہ دیوار جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی ہے، یہ دیوار ہر مومن کے دل میں کھڑی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ آج کے بعد ہمارے دلوں میں بھی یہ بات آنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے بہت بیان کیا اس آیت پر۔ قرآن مجید میں یہ ایک آیت ایسی ہے جو شرک اور اہل شرک کے درمیان میں ہر انسان کے دماغ میں دیوار کھڑی کر دیتی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اگر معنی اور مطلب کے ساتھ میں اس کو سمجھ لے، کیا مطلب ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال، غیر اللہ کے جو پوجا کرنے والے تھے ان سے، کفار و مشرکین سے ایک سوال کیا تھا، اور یہی سوال ہمیں ہر ایک سے کرنا ہے، اور اگر ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی شرک اور اہل شرک سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے، ان سے بیزاری برات کا اظہار کریں گے۔ بھائی ہم سے ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انا بریء منہم وہم براء منی، ہم ان سے بری ہیں اور یہ ہم سے بری ہیں، ہم ان سے دور ہیں، یہ ہم سے دور ہیں۔ انا بریء منہم، ہم ان سے بری ہیں، وہم براء منی، اور وہ ہم سے بری۔ جیسے قرآن میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں ہم لا اعبد ما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ یہاں کفر اور اس کا، اہل کفر کا ایک دم صاف انکار کیا جا رہا ہے کہ تم نہ ہمارے معبود کو مانتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ہم تمہارے معبودوں کو نہیں مانتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو اس لیے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ یہاں بھی ایک دیوار کھڑی، ہم تم ایک نہیں ہو سکتے۔ یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے قل، نبی سے کہا گیا ان سے کہو، اہل کفر سے اور اہل شرک سے یہ بات کہو، کیا افغیر اللہ تأمرونی، تم کیا ہم کو اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں؟ اعبدو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، وہاں کہا گیا لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا،
یہاں کہا جا رہا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، تم مجھے اے مشرکوں، اے کافروں، تم مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں؟ اعبدو، میں پوجا کروں۔ اور آگے جملہ کیا کہا ہے؟ ایھا الجاہلون، ارے جاہلو۔ اس آیت میں جملہ کیا؟ اس آیت میں جملہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ جس کی بھی پوجا کرتے ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اور رسول اللہ نے ان جاہلوں سے کہا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ارے جاہلوں، تم ہمیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنے کی بات کرتے ہو۔ مطلب کیا نکلا؟ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی پوجا کرتا ہے، وہ جاہل ہے۔ بھلے وہ ہیلی کاپٹر بناتا ہو، بھلے وہ ناسا پہ جاتا ہو، بھلے وہ چاند اور سورج پہ جا کے کمندے بناتا ہو، بھلے وہ زمین کی تہہ میں پنڈبیاں چلاتا ہو، پانی میں کچھ بھی کرتا ہو، لیکن ہے وہ اللہ کے نزدیک جاہل۔ جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکے وہ جاہل سے اور کیا اس کو خطاب دیا جائے؟ اس کو جاہل کے علاوہ اور کیا کہا جائے؟ جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رزاق، اپنے رازق کو پہچان نہ سکے، جس نے اسے سانسیں دی، جس نے اس نے چند قطرے پانی سے پیدا کیا، جسم دیا، صحت دی، دماغ دیا، جب وہ اس کو نہیں پہچان سکا تو اس سے بڑا جاہل اور کون ہوگا؟ ایک نابینا بچہ جس ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے کبھی اس ماں کو نہیں بھولتا، جبکہ اس نے ماں کو دیکھا ہی۔ اس باپ کو نہیں بھولتا ہے کبھی جو باپ اس کو گود میں کھلاتا ہے۔ مرتے دم تک نہ اپنے باپ کی آواز کو بھولتا اور نہ اپنی ماں کی آواز کو بھولتا۔ جب تک زندہ رہتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا، نابینا جس نے دیکھا ہی نہیں ان کو۔ لیکن اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ جو یہ جانتا ہے کہ میری زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ سب اللہ کا دیا ہوا۔ مجھے رزق ملتا ہے تو اللہ دیتا ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے زندہ کرنے والا اللہ، مجھے موت دینے والا اللہ، میری آنکھوں کے روشنی بنانے والا، میری کانوں کی سماعت بنانے والا، میری زبان میں ٹیسٹ بنانے والا۔ ایک ایک چیز اس گندے پانی سے اس نے بنائی ہے، وہ کیسی شخصیت ہو، وہ کون سی ذات ہے؟ اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والا جب ایسی ذات کو پہچان نہیں سکتا تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، ان سے کہیے کہ اے جاہلوں، کیا تم مجھ سے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ تأمرونی، مجھے حکم دیتے ہو اس بات کا کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کروں۔ غیر اللہ کی پوجا ہی جہالت ہے۔ وہ مسلمان کرے تو، اور یہودی کرے تو، عیسائی کرے تو، کافر کرے تو، مشرک کرے تو، بدھسٹ کرے تو، جتنے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں اللہ کے علاوہ پوجا کرنے والے سب کے سب جاہل ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آپ اپنے دل میں، اپنے اس میں سوچیں کہ غیر اللہ سے ہمیں کیا امید رکھنا چاہیے۔ اگر آپ جاہل ہیں تو آپ پھر جو مرضی ہے کریے۔ جس نے اپنے آپ کو نہ پہچان پایا، اپنے مالک کو، خالق کو نہ پہچان پائے، تو اس سے بڑا جاہل اور کون ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ دونوں رکوع ہم کوشش کریں گے کہ یہ دونوں رکوع آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ جو دونوں رکوع ایسے ہیں کہ ان پہ گفتگو کیے بغیر توحید کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں توحید سے محبت کرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے، اہل توحید کی صفوں میں کھڑا رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں تو اہل توحید کی قبروں میں رب العالمین ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔